بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انور خان پاتوانا یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ تو بات جو ہے میرے کرنے کا آج مقصد وہ یہ ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن ان حالات میں کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک نے ہمیں $500 ملین بطور امداد بھیج دیے ہیں۔ اس جو موجودہ رقم تقریباً بنتی ہے $50 کروڑ۔ اس کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی پچھلے ماہ ہمیں $1 ارب 50 کروڑ پاکستانی بجٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے ارسال کیے۔ یہ قرضہ نہیں ہے، امدادیں ہیں۔ یہ ہمارے وزیر اعظم اور اس کی ٹیم کی بڑی اہم کامیابی ہے۔ چند ماہ پہلے بھی $2 ارب بطور امداد بیرونی ممالک سے میاں برادران لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، جو کسی کی اچھی بات ہے وہ تو ماننی پڑتی ہے۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے وفاقی کابینہ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت جناب اسحاق ڈار صاحب نے کی۔ اس میں زرعی ٹیوب ویلز کے لیے بجلی کے نرخوں میں $3.60 کمی کی گئی فی یونٹ کے حساب سے۔ بہرحال یہ فیصلہ خوش آمد ہے، اس میں اور بھی بڑے اہم فیصلے کیے گئے۔ تو بات کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے، یہ شروع سے بیچارہ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے کسان مزدور سب پسماندہ اور غریب چلے آ رہے ہیں، اور حکومتوں کی توجہ اس طرف نہیں رہی۔ حالانکہ یہ بھی ہم مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زرعی شعبہ ہے، یعنی زراعت ہے۔ اس سے ملک کی کافی آبادی منسلک ہے، بطور مزدور یا کاشتکار کوئی بجائی کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں تک ہی نہیں بلکہ جو ہمارا صنعتی نظام ہے وہ بھی شعبہ زراعت سے کافی منسلک ہے۔ مثلا شوگر ملیں ہیں، کاٹن فیکٹریاں ہیں، یا اپنا یہ شیلر ہیں جن میں چاول تیار کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں جو اہم نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا کاشتکار ہے، چھوٹا زمیندار، تقریباً 12 ایکڑ زمین رکھنے والا، اس کے بڑے مسائل ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ زرعی بینک سے بھی قرضہ ہر چھوٹے زمیندار کو لینا پڑتا ہے، جو موجودہ بہت عرصے سے مہنگائی کا طوفان ہے۔ وہ بیچارہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے، اور وہ اپنی کاشتکاری کی سپورٹ کے لیے قرضے بھی لیتا ہے۔ وہ قرضے وہی رہے، وہ یہاں جو پرائیویٹ بینک ہے، یو بینک ہو گیا یا ٹیلی نار ہے، یہ جو عالمی سود خور ہیں، اور ان کی سود بھی بہت زیادہ ہے جو انٹرسٹ کے نام سے وصول کی جاتی ہے، تقریباً 22%۔ ان میں بھی انہوں نے اپنے بال بچوں کے زیورات بیچاروں نے رکھ کر کافی قرضے لیے ہوئے ہیں، اور کافی زیور وہ گواہ بھی بیٹھے ہیں ان بینکوں میں۔ تو اگر یہ مہربانی کی جائے اور سٹیپ یہ لیا جائے تو اس میں ہماری ملکی معیشت چلو پوری طرح مضبوط نہیں ہوگی، تو اس سمت کافی ہمیں فائدہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ وہ زرعی شعبہ ہے، اور اس شعبے سے منسلک یہ جو چھوٹا زمیندار ہے، اس کی سپورٹ کرنا حکومت وقت کی بہت اولین ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ اب اتنا مجبور ہو چکا ہے بینکوں کے ہاتھوں کہ ادھر قرضے ہیں اس پہ بینک کے، ادھر اسے مہنگائی کا سامنا ہے، اس سے ہمارا مزدور طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ اور ایک بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بڑے زمیندار ہمیشہ گنا ہے یا کپاس ہے یا جو بھی فصل ہے، دھان ہے، باقاعدگی سے بھی کاشت کرتے رہے، لیکن یہ چھوٹا کاشتکار، چھوٹا زمیندار بعض مسائل کی وجہ سے، جس طرح بعض اوقات گنے کا مسئلہ بنتا ہے ان کے لیے کہ ملوں والے پیسے نہیں دیتے یا پرمٹ انہیں نہیں ملتے، اور وہ ہر 3-4 سال کے بعد جب گنے کا وہ مجبوراً بائی کاٹ کرتے ہیں
تو نہ ملوں کا آداب پورا ہوتا ہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، چینی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اس طرح مزدوری بھی متاثر ہوتی ہے۔ ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹا ذمہ دار اپنا جب کام کسی مجبوری کی وجہ سے زرعی سرانجام نہیں دے سکتا تو ملک کے لیے، پوری آبادی کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہربانی کر کے حکومت وقت ان کو ریلیف دے، اور ریلیف صرف اتنا ہی دے دیا جائے دل بڑا کر کے کہ 12 ایکڑ زمین رکھنے والے ذمہ داروں کا زرعی قرضہ صرف معاف کر دیا جائے تو بہت ہماری معیشت پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے کہ وہ مطمئن ہو کر بیچارہ اپنی فصل اگائے، اس کی بڑھوتری کے لیے خرچہ کر سکے، اور کم از کم وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالے یا کھاد کی قیمت پوری کرے، تیل کی پوری کرے۔ اس اقدام سے چونکہ کافی لوگوں کا تعلق ہے یہ جو چھوٹے ذمہ داروں سے، تو بہت ملک کو بھی فائدہ ہوگا، اور یہ جو لوگ ہیں بیچارے مقروض بینکوں میں، یہ بھی مطمئن ہو کر اپنی فصلیں کاشت کریں گے، اور جوں پیداوار بڑھے گی وہ اسی چھوٹے ذمہ دار کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ بڑے ذمہ داروں کو تو کوئی پرواہ نہیں، ان کے تو بہت زیادہ رقبے ہیں، ٹھیکے کی رقم آ گئی تب بھی ان کے لیے کافی ہو رہتی ہے۔ اگر کہیں تھوڑا زیادہ انہیں فروخت کرنا پڑے قرضوں کی وجہ سے رقبہ، تو پھر بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں، جو 200-400 ایکڑ رکھتا ہے یا اس سے زیادہ زمین رکھتا ہے اس پہ اتنا اثر نہیں۔ ایک پہلے ہی رقبہ بھی اس کے ساتھ 5-7 ایکڑ ہے یا 2-4 ایکڑ ہے، تو وہ فروخت کیا کرے گا اور کاشت کیا کرے گا؟ تو برائے مہربانی اس شعبے پہ پوری توجہ دی جائے۔ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے ہم شروع سے سمجھتے ہیں اور ہمارا یقین بھی ہے، تو ہمیں اسے ہر وقت نگاہ میں رکھنا چاہیے تھا، لیکن حکومتوں کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ شعبہ کافی کمزور پڑا، اور اس کی وجہ سے ہماری کپاس کی یعنی کاٹن کی جو ہے ایکسپورٹ کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اسی طرح ہم گندم کے معاملے میں تقریباً خود کفیل صرف نہیں ہو چکے تھے، بلکہ ہمارے پاس گندم کے کافی ذخیرے پڑے رہتے تھے پرویز مشرف کے زمانے میں۔ اس نے اس وقت رعایت دی تھی، آج تک لوگ گنگاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک اور بھی ظالمانہ نظام جاری تھا کہ یہ جو چھوٹے کاشتکار تھے، چھوٹے ذمہ دار، یہ بیچارے قرضے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہر 6 ماہ بیجائی کی موسم میں قسط آ جاتی تھی یا کٹائی کے موسم میں قسط آ جاتی تھی، تو ان بینک والوں نے نہ جانے کہاں سے قانون لائے، انہوں نے پولیس کی طرح ریڈ کرنے ان چھوٹے ذمہ داروں پر شروع کر دیے۔ بجائے کسی دن میں نہ انہیں گھر ٹکنے دیتے، نہ مطمئن ہو کر انہیں فصل کاشت کرنے دیتے تھے، اور آگے جو سلسلہ چلتا تھا کٹائی کا، اس وقت بھی قسط کا ٹائم آ جاتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ان کا پیچھے شروع کر دیا۔ تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب پرویز مشرف نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ذمہ دار کو نہ پکڑا جائے، ان کی زمین بطور رہن، بطور گارنٹی آپ کے پاس موجود ہے، اور اس طرح ان کی بے توقیری بھی ہوتی ہے، تو یہی کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے ریکارڈ پہ ہے کہ جو بھی پرانے تھے ذمہ دار وہ قرض ادا نہیں کر سکتے تھے، اصل زر کی بجائے سود ان پہ زیادہ چڑھی ہوئی تھی، اس نے وہ سب سود مکمل معاف کر دی، اور ایک ٹائم دیا کہ اصل رقم واپس کی جائے۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہر ایک کے سامنے ہے کہ گندم کے سٹور ہو گئے، بلکہ ہمارے سال سے زیادہ 2 سال 1.5 سال یعنی کہ خوراک جمع ہونی شروع ہو گئی۔ تو اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ انہوں نے کاشتکاروں کو، چھوٹے ذمہ داروں کو ریلیف دیا، اور جو پکڑے جاتے تھے انہیں محفوظ کیا ان بینک والوں کے عتاب سے۔ تو آج بھی وقت کا سخت ترین تقاضا ہے کہ زرعی شعبے کی طرف توجہ دی جائے، مہربانی کر کے ان چھوٹے ذمہ داروں کو قرضے معاف کر دیے جائیں،